فیض انجام دوں۔ اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ اردو کی محفل ہے، یہ ہماری زبان کا جشن ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت ملنی چاہیے کہ اسی زبان کے لیے کبھی داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ یہ اردو کا اپنا کرشمہ اور کارنامہ کہ بغیر کسی تفریق کے مذہب و ملت ہر خاص و عام کے دل میں جگہ بنانا اردو نے اپنا کام سمجھا۔ اردو جو اسی مٹی میں پیدا ہوئی، یہیں پرورش پائی، یہیں پلی بڑی، اردو نے ہر خاص و عام کو جب اپنا بنایا، شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ اردو اپنا کام کر رہی تھی، اردو کے چاہنے والے اردو کے ساتھ محبتوں کے پیغامات کو عام کر رہے تھے، لیکن سیاست کے چند ناقابل اندیش لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اردو کے چہرے پر ٹوپی رکھی، اردو کے چہرے پر داڑھی سجائی اور یہ الزام لگایا گیا کہ اردو تو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اردو ان کی زبان ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور عید میں سوئیاں کھاتے ہیں، اردو ان کی زبان ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اردو پر جب یہ الزامات لگائے جا رہے تھے، اردو نے چیخ چیخ کر کہا کہ مجھ پر یہ الزام تو لگائے جا رہے ہیں کہ میں صرف مسلمانوں کی زبان ہوں، بلکہ میں نے تو ہر بار یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ میں صرف اور صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہوں۔ میری طرف محبتوں کے ساتھ جس نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا بغیر کسی تفریق مذہب و ملت میں اسی کی ہو گئی۔ پنڈت دیا شنکر آئے، میں نے ان کو نسیم بنا دیا، آنند نارائن آئے، میں نے ان کو ملا بنا دیا، برج نارائن آئے، میں نے ان کو چکوست کر دیا، کرشن بہاری آئے، میں نے ان کو نور کر دیا، منشی پریم چند، گوپی چند نارنگ، اس طرح کے بہت سے سینکڑوں نام ہیں جو اس فہرست میں سنائے جا سکتے ہیں۔ مشہور ہندو شاعر رام نواس بیدل نے کہا کہ عرب سے جو آئی زبان میں نہیں ہوں، فقط ایک زبان مسلمان نہیں ہوں، کوئی جا کے میرے اردو سے یہ کہہ دے یہ میرا مکان ہے، میں مہمان نہیں ہوں۔ اردو اپنا مرثیہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کر ہی رہی تھی کہ حد تو تب ہو گئی جب میرے صوبے اتر پردیش کے ایک سیاسی شخص نے لکھنؤ سے ایک بیان دیا اور یہ بیان دیا گیا کہ اردو دہشت گردوں کی زبان ہے، اردو ان لوگوں کی زبان ہے جو بم پھوڑتے ہیں، اردو ان لوگوں کی زبان ہے جو معصوموں کا قتل کرتے ہیں۔ اردو نے چیخ چیخ کر کہا کہ مجھے دہشت گردوں کی زبان تو کہہ رہے ہو، میں نے تو ہمیشہ امن و امان کے پیغام دیے ہیں، میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اردو کے شاعر نے تڑپ کر کہا کہ ہماری بے بسی دیکھو، انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، ہماری بے بسی دیکھو، انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت، ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ یہ اردو کا اپنا درد ہے جسے اردو اپنی زبان میں بیان کر رہی ہے۔ آج کی رات شورا اکرام سے جب آپ ملاقات کریں گے تو غزل تمام رنگ و آہنگ میں، غزل اپنے تمام طرز جتنے بھی غزل کے رنگ و آہنگ ہو سکتے ہیں، غزل کے جتنے بھی تیور ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ آج کی رات آپ سے بات کرے گی، آج کی رات آپ سے گفتگو کرے گی۔ آپ کے روبرو ہوں گے ہندوستان کے وہ مشاہیر شورا اکرام جو کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ آج کی رات جمشید پور میں اردو کے جشن کے طور پر اس رات کو ہم منائیں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سے ایک بات عرض کروں
کہ مشاعرہ اب بالکل شروع ہوا چاہتا ہے. تمام جو تقریبات تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں. چند معززین کا انتظار ہے، وہ جیسے ہی آئیں گے لیکن ان کے آنے کے بعد بھلے ہی ہم ان کا استقبال کریں. مشاعرہ شروع کرنے کا مجھے حکم منتظمین کی جانب سے بھی مل چکا ہے اور محترم صدر علی وقار کی جانب سے بھی مل چکا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عقیدت و محبت والے لوگ اپنی محفلوں کا آغاز اس ذات گرامی کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں جنہیں محسن انسانیت کہا گیا. پیغمبر اسلام محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہم اپنی محفلوں کو نورانی اور خوبصورت بناتے ہیں. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف مسلمان ہی انہیں محسن انسانیت نہیں کہتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہے اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا کام میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک یورپین دانشور جس نے 100 ایسی شخصیات کو ترتیب کیا جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت بڑے کام کیے ہو، اس میں بھی سب سے پہلا نام میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا. جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ اے شخص تو کرسچن ہے، تو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، تو نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، پھر ایسی کیا بات ہے جس نے تجھے مجبور کیا تو انسانیت کے لیے سب سے بڑا کام کرنے والوں میں پہلے نمبر پر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اس شخص نے کہا کہ جب میں محمد صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، ایک واقعہ اس طرح کا میری نظروں کے سامنے سے گزرا جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں انہیں محسن انسانیت لکھوں. ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے یہ گزرا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، چند صحابیوں کے ساتھ اسلام کے پیغمبر محمد صاحب بیٹھے تھے. ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے. سوال کیا کہ سرکار میرا بچہ جس کی عمر 13-14 برس کی ہے صبح سے گم ہو گیا ہے، صبح سے شام ہو چکی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، ابھی تک میرا بچہ ملا نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ اگر دعا فرما دیں تو میرا بچہ مجھے مل جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ ابھی ایک دوسرے شخص نے آ کر یہ اطلاع دی کہ اے فلاں شخص تو اپنے بچے کے ہجر میں بہت تڑپ رہا ہے، اس کی جدائی میں بہت پریشان ہے، تیرا بچہ فلاں کے باغ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جا اپنے بیٹے کو وہاں سے لے لے. وہ شخص جانے لگا، آقا نے روکا اور کہا کہ اے میرے صحابی رک جا، میری بات سنتا جا. جب اس باغ میں جائے تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا بلکہ اسے اس کا نام لے کر آواز دینا. جب اس صحابی نے پوچھا کہ آقا اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ تو صبح سے اپنے بچے کی جدائی میں بہت بے چین ہے، جب تو آواز دے گا تو آواز تیرے گلے سے نہیں بلکہ تیرے دل سے نکلے گی. ہو سکتا ہے ان ساتھ میں کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کو ماں باپ کا پیار نہ ملا ہو سکتا ہے کہ جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے تو اس کسی یتیم بچے کا دل تڑپ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تیری ساری زندگی کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. اگر کسی یتیم کا دل دکھا دیا تو تیری تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. اس لیے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اس کا نام لے کر آواز دینا. جب میں نے دیکھا کہ کسی یتیم کے لیے اگر کوئی پیغمبر اتنا سوچ سکتا ہے تو یقیناً انسانیت کا اس سے بڑا محسن، اس سے بڑا کام کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. مجھے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. آئیے بارگاہ رسالت ماں جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گئے، جو نبی سے اس کا دل
آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ دیکھیے دوستو، جب مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے اور نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں وہ کتنے باذوق ہیں، کتنے سخن فہم ہیں۔ تو اگر اتنی خاموشی سے آپ اس نعت کو سنیں گے تو ہم اندازہ لگا لیں گے کہ آپ شاعری کیسے سنیں گے۔ تو اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اس کی تائید ہونی چاہیے، اس کا رد عمل ہونا چاہیے۔ آپ کے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ میں نعت سرور کونین پڑھ رہا ہوں، مطلب میں نے پڑھ دیا، شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے ذرا سی بیداری کا ثبوت چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کیا کہنا؟ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب۔ سماعت کریں دوستو، ارشاد معجزہ جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جس گھڑی آپ عرش معلا گئے،
जिस घड़ी کہہ لیجیے سبحان اللہ گئے جس گھڑی آپ عرش مولا گئے آپ عرش مولا گئے جس گھڑی آپ عرش مولا گئے نور سے نور کا سامنا ہو گیا نور سے نور کا سامنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا الطاف ضیاء صاحب نعت پاک تو مکمل ہو چکی ہے لیکن میں ایک شعر کے لیے آپ کو پھر سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں معجزہ ہے عجب آپ کے حسن میں کا پیش کرتا ہوں یہ شعر کی ذرا سے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا معجزہ ہے جب آپ کے حسن کا آپ کے حسن کا معجزہ ہے جب جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ جی پڑھیے داستاں چھوڑ چلے ہم تو زمانے کے لیے داستاں چھوڑ چلے ہم تو زمانے کے لیے قسم خدا کہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے قسم خدا کہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے اور پڑھیے قسم خدا کہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ بھی نہیں رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ بھی رونے نہیں والے تجھے رونے کا سلیقہ بھی نہیں رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ بھی نہیں
کے لیے ہے یا کٹانے کے لیے. اور آگے شعر ہے کتنے پروانے جل راز یہ پانے کے لیے. شمع